وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گاؤں کی تنگ گلیوں میں جلتے مدھم چراغ کسی انجانے خوف کی گواہی دے رہے تھے، اور اس خاموشی میں ایک بوڑھا شخص لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، جیسے اس کی قسمت بھی اسی دروازے کے پیچھے سانس روک کر کھڑی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی نوجوان نعمان نے بوڑھے کی آنکھوں میں ایسی بے بسی دیکھی کہ اس کا دل کانپ گیا، مگر بوڑھے نے کچھ کہنے کے بجائے بس اتنا کہا، بیٹا آج اگر تم نے انکار کیا تو شاید میں کل کا سورج نہ دیکھ سکوں۔ اور یہ جملہ نعمان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ نعمان نے بوڑھے کو اندر بٹھایا تو چراغ کی روشنی میں اس کے چہرے پر گہرے زخموں کے نشان تھے، جیسے وقت نے اسے بار بار آزمایا ہو۔ اور نعمان نے پانی دیا تو بوڑھے کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے وہ کسی خوفناک راز کو تھامے ہوئے ہو۔ کچھ دیر بعد بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، مگر آج ایک نیکی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، جنہوں نے نعمان کے دل میں ایک انجان طوفان کھڑا کر دیا۔ نعمان نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس وقت مدد کرنا اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، مگر ماں کی پرانی نصیحت یاد آئی، بیٹا نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور اسی سوچ نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے نے اپنا قصہ آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا، بتایا کہ وہ کبھی اسی گاؤں کا بااثر آدمی تھا جس کے ایک حکم سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھیں، مگر آج وہی لوگ اس کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراف سن کر فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ ایک زمانے میں اس نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا تھا، اور وہ ظلم آج اس کے پیچھے سایہ بن کر چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی نعمان کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اچانک باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ بوڑھا چونک کر اٹھ بیٹھا اور بولا، وہ آ گئے ہیں۔ اور اس ایک جملے نے کمرے کی ہوا کو منجمد کر دیا، جیسے کوئی نادیدہ خطرہ دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ نعمان نے کھڑکی سے جھانکا تو دور چند سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے بوڑھے کو تسلی دی، حالانکہ اس کے اپنے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ بوڑھے نے سرگوشی میں کہا، اگر آج تم نے مجھے پناہ دے دی تو شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اور یہ بات نعمان کے دل میں اترتی چلی گئی، جیسے کوئی گہرا زخم آہستہ آہستہ بھر رہا ہو۔ رات گہری ہوتی گئی اور باہر قدموں کی آہٹ قریب آتی رہی۔ نعمان کے ذہن میں بار بار خیال آیا کہ وہ بوڑھے کو باہر نکال دے، مگر ضمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران نعمان کی ماں جاگ اٹھی اور بوڑھے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کے بجائے صرف اتنا کہا، جو اللہ کی راہ میں آئے اسے خالی نہ لوٹاؤ۔ اور یہ الفاظ فضا میں دعا بن کر بکھر گئے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھر آئی، مگر اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور باہر سے سخت آواز آئی، ہمیں معلوم ہے وہ اندر ہے جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ نعمان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے ہوں، مگر اس نے ہمت جمع کی اور بولا، یہاں کوئی نہیں۔ اور یہ جھوٹ اس کے لیے سچ سے زیادہ بھاری تھا۔ باہر سے کہکہا گونجا اور قدموں کی آوازیں دور ہونے لگی، مگر بوڑھے نے سکون کا سانس لینے کے بجائے سر جھکا لیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ رات کے آخری پہر بوڑھے کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس نے نعمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا اگر میں بچ نہ سکا تو یہ امانت میرے بیٹے کو دے دینا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرانا تعویذ تھما دیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بوڑھے نے آخری سانس لی، اور اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے اس نے برسوں بعد چین پایا ہو، مگر نعمان کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند دن بعد گاؤں میں خبر پھیلی کہ جس بوڑھے کو سب مجرم کہتے تھے، وہ دراصل ایک بڑے ظلم کی تلافی کے لیے دربدر پھر رہا تھا، اور اس کی موت نے کئی چھپے ہوئے سچ بے نقاب کر دیے۔ نعمان تعویذ لے کر
اس کے بیٹے تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہی بیٹا برسوں پہلے اس ظلم کا شکار ہوا تھا، اور یہ سن کر نعمان کے قدم لڑکھڑا گئے، جیسے زمین نے اس کے نیچے سے سرکنا شروع کر دیا ہو۔ بوڑھے کے بیٹے نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں اتنی ہی معافی لکھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو برسوں کے غصے کو بہا لے گئے۔ اس نے نعمان سے کہا، تم نے جس نیکی کا انتخاب کیا اس نے دو ٹوٹی ہوئی روحوں کو جوڑ دیا، اور یہ الفاظ نعمان کے دل میں روشنی بن کر پھیل گئے۔ گاؤں والوں کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو ان کے سروں پر ندامت کا بوجھ آ پڑا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور خاموشی ایک بار پھر گاؤں پر چھا گئی۔ نعمان کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ نیکی ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خوف، اندھیرے اور تنہائی کے بیچ امتحان بن جاتی ہے۔ آخری رات نعمان نے خواب میں بوڑھے کو مسکراتے دیکھا جو کہہ رہا تھا، نیکی کا صلہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملتا ہے، اور یہ خواب اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس دل میں زندہ ہو گئی جو یہ سن کر ٹھہر گیا، کیونکہ جو نیکی انسان اندھیرے میں کرتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے روشن ہو کر سامنے آتی ہے، اور یہی احساس دل کو ہلا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔